السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پہلے پارے کا کوئز ہم لوگوں نے کر لیا ہے، اس کے آنسرز اور ساتھ مختصر سی وضاحت تاکہ آپ کو پہلے پارے کے میجر تھیمز کور ہو جائیں۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلا کویسچن لیا گیا تھا آیت نمبر 5 سے۔ سورۃ الفاتحہ اوپننگ سورہ مبارکہ ہے قرآن حکیم کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی گئی، جس میں ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ یہ سورۃ الشفا ہے، یہ سورۃ الرقیہ ہے، یہ کافیہ ہے، یہ شافیہ ہے، یہ دعا اس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ الدعا ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ 7 مثانی ہے، یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں خالص توحید ہے، اس میں ہماری سبمیشن ہے، عاجزی ہے، اللہ سے تعلق ہے، ہمارا کنیکشن ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت انتہائی خوف، انتہائی عاجزی اور انتہائی خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم محبت، اپنے ایموشنل اٹیچمنٹ یہاں پہ ہم شو کر رہے ہیں کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھ سے خوف کرتے ہیں اور ہم تیری ہی بات مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ تو یہ ایک وعدہ بھی ہے اور یہ ایک انفارمیشن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تو ہی تو ہے، تو جس کے نتیجے کے طور پر پھر ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے سارے ایموشنل اٹیچمنٹس ہی تجھ سے ہیں تو پھر اور کسی سے ہم کیوں مدد مانگیں، ہم کسی اور سے کیوں استعانت چاہیں، جبکہ تو کل کے کل اختیارات کا مالک ہے، تو دنیا اور آخرت ہر چیز اب کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو حدیث مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں میں نصفین میں تقسیم کیا ہے۔ جب میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ جب وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی اور تمجید بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ سوال کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک وعدہ ہے جو کہ ہم اللہ سے کرتے ہیں، اور یہ ایک کیریکٹر ہے جو کہ قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک سبمٹ کر جانے والا بندہ، محبت کرنے والا بندہ، عاجزی سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھنے والا بندہ، یہ ہے جو کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ آگے جی آیت نمبر 7 ہے اور کوسچن نمبر 2 ہے، ہدایت دے ان کی راہ کے جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ ہدایت دے ان کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن فردر انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وہ لوگ جو کوالیفائی کر گئے تیری انعام کے لیے، جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں انعامات نازل ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو تیری طرف تجھ سے ہی ہدایت مانگتے ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے، جب آپ کسی بھی جگہ پر نئی جگہ پر جا رہے ہیں، کیونکہ صراط ہے نا، راستہ ہے، تو راستے کی ایک امیجری اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ تو جب آپ راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے اس راستے پر ہدایت کی۔ اسی وجہ سے آج بھی سائن بورڈز لگائے گئے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں پر رہنمائی دینے کے لیے، گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کو بالکل 100% رہنمائی چاہیے تو آپ کے موبائل میں جی پی ایس آن کر لیتے ہیں، وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن ہماری اس دنیا سے گزرنے کا جی پی ایس ہے، وہ ہمیں بالکل گائیڈ کرے گا جہاں پہ بھی آپ پاس جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلیں کیسے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم بڑے وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہدایت بھی چاہیے، انعام بھی چاہیے، تیرے غضب سے پناہ بھی چاہیے اور گمراہی سے پناہ بھی چاہیے۔ اس لیے ہمیں بالکل بہت کیئر کر کے اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ذرا سا بھی ہم پھسلے نہیں تو ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم اللہ کے غضب کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور مغضوبی علیہم کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہود ہیں جو کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے۔ اور گمراہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی، جو کہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ کی شان کو بلند کرتے کرتے ان کو اللہ کا بیٹا بنا گئے۔ سورۃ البقرہ
قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ ہے جو طویل ترین ہے، گائے کے نام پر رکھی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی نمائندگی کریں گی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ کی آخری 2 آیات رات کو سوتے وقت پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ خزانے کی تلاش، ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خزانے کی تلاش میں خزانہ دیا ہے۔ سورۃ البقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کتاب میں ایک پری ریکویزٹ بتاتا ہے کہ اس قرآن اور اس کتاب سے ہدایت پانے والے لوگوں میں 2 کوالٹیز ہونی چاہیے، ان میں تقوی ہونا چاہیے اور ان میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جب آپ شک سے اس قرآن کو لیں گے تو یہ کتاب آپ کو کتاب ہدایت نہیں بنے گی، بلکہ یہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کرے گی، قرآن کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہاں پر ایک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعارف دیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اللہ کو پسند ہیں، اور کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ اللہ کو ہم سے ریکوائرڈ ہیں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، یعنی یہ شریعت، یہ کتاب، یہ قرآن، اور ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے تھیں، یعنی کہ پہلے انبیاء اور ان کی شریعتیں اور ان کی کتابیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ غیب پر ایمان میں اللہ پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے، اس کے نبیوں پر ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد نماز ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ چیزیں جو سب سے ایمان بالغیب ہے، یہ آپ کی سوچوں کی اصلاح سے بات کو شروع کرنا ہے۔ تو جب تک ہماری سوچیں صحیح نہیں ہوں گی، ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے بھی یہی بتایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفلحون کا جو روٹ ہے وہ فلاح سے نکلتا ہے۔ فلاح مطلب کسان، وہ لوگ جو کہ کسانوں کی طرح اپنی کھیتی پر کام کرتے ہیں، ان میں نیگیٹو ویڈز جو کہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کو نکالتے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ رسپانسو ہوتے ہیں، وہ رسپانسبل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے، اور نماز کو پوری شرطوں کے ساتھ، التزام کے ساتھ ہمیشہ اپنے وقت پر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے نبیوں کی تعظیم کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر۔ تو پہلا کریکٹر جو قرآن نے ہمیں بتایا، وہ بتایا ایسا کریکٹر جو کہ اللہ اور جو کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی میں ہے اور اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے۔ نمبر 3 ہے، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ دلوں اور کانوں اور آنکھوں، یہ 3 آرگنز ہیں جو کہ آپ کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، دنیا سے آپ کی تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جب یہ تینوں چیزیں کنٹامینیٹڈ ہو جائیں گی، پلیوٹیڈ ہو جائیں گی اور بیماری کا شکار ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد ان کا دنیا سے ایک صحیح والا کنیکشن نہیں جڑے گا۔ سمپل سی اگزامپل ہے، آج کل کے دور میں سب اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ نظر خراب ہو جائے کسی کی، قریب کی یا دور کی، تو وہ چیزوں کو اس طریقے سے کمپریہینڈ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا اس کو، جب تک کہ وہ اب اس کی اس نظر کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ حل نہ ہو جائے، اینک نہ آپ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ مسلسل ہٹ درمی سے اور اپنے دل کی خوشی سے نیکی کے راستے کو چھوڑتے رہے۔ تو پھر ایک کنڈیشن ایسی آئی کہ یہ ویسٹ ہو گئے۔ جیسے کہ آپ کوئی بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں اور جب وہ اس میں چانس نہیں رہتا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں جو مکینک ہے کہ یہ آپ کی موٹر خراب ہو گئی، اس کو پھینک دیں، آپ کا موبائل بالکل خراب ہو گیا ہے، اب آپ نیا لے لیں اور اس کو پھینک دیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ انسانوں میں سے ویسٹ مٹیریل ہیں جو کہ کسی قسم کی ہدایت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بیسٹ مکینک ہیں دلوں کے، وہ بھی ان کے دلوں کو ریپیئر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل مہر زدہ ہیں۔ کیونکہ جو ایک آرگنز ہیں جس کو وہ دنیا سے رابطہ کرتے ہیں، وہ آرگنز کنٹامینیٹڈ ہو چکے ہیں، بالکل کرپٹ ہو چکے ہیں، وہ کام نہیں کریں گے۔
تو یہ بھی ایک کیریکٹر ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے نیکی کے راستے کو چھوڑ دینے والے شخص کی آخر کار یہ انجام ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 4، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ اب ایک اور کیریکٹر قرآن نے ہمیں دکھایا، وہ شخص جو کہ اوور اسمارٹ خود کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا چالاک ہوں کہ میں ہر بندے کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں ہر بندے سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں غلط کو سچ اور سچ کو درست پیش کر سکتا ہوں، میں اتنا چالاک ہوں، اتنا بڑا میں ایکٹر ہوں۔ اس قسم کے کیریکٹر کو منافق کہتا ہے قرآن، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ اوور اسمارٹ سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو بڑی اہم اگزامپلس کے ذریعے جو قرآن پاک کے ڈسکرپشن کے بہت خوبصورت پیراگرافس ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس تکلیف دہ سچویشن میں کیسے لے کر چلتے ہیں، یعنی کہ منافق بندہ اللہ کو وہ بھی پسند نہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کویسچن نمبر 5، فاسق لوگ۔ اب قرآن کے کیریکٹرز کو دیکھتے جائیے، ہمارے لیے بیڈ ایگزامپلس ہیں کچھ کیریکٹرز، اور ہمارے لیے گڈ ایگزامپلس ہیں کچھ کیریکٹر۔ تو اب ہم پڑھنے لگے ہیں ایک ایسے کیریکٹر کے بارے میں جو کہ فاسق ہے۔ فاسق بیسیکلی عربک زبان میں ایک کھجور کے حوالے سے ورڈ یوز کیا جاتا ہے، فسق التمر، یہ کھجور جو ہے اس کے اوپر جو ایک ہلکا سا غلاف چڑھا ہوتا ہے، کھجور کا جو خوشہ ہے جو اسی غلاف کے اندر پرورش پاتا ہے، اگر وہ اس غلاف سے تھوڑا سا باہر نکل جائے تو کھجور کی شکل ایب نارمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایب نارمل طریقے سے بڑھنے والے لوگ ہیں، جیسا کہ انسانوں میں بھی کسی کے بازو زیادہ لمبے ہو گئے اور کسی کی ٹانگیں چھوٹی رہ گئیں، تو ایب نارمیلٹی ان کی لائف میں کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ مضبوط کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلا وعدہ ہم نے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی توحید پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ کر کے آئے۔ یہ سب وعدے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ان وعدوں کا پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ توڑتے کس چیز کو ہے؟ رحم مادر کی بنیاد پر بنائے گئے جو رشتے ہیں، بہن بھائی، ان کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ جی اس کے بعد اگلا سوال اگلا جو ہے وہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اچھا، یہ فرشتوں کا مکالمہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا اور فرشتوں کو انفارم کیا اس بات کے بارے میں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اعتراض کیا کہ زمین میں آپ کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات دنیا میں آباد تھے، تو فرشتوں نے سیلف ایزیوم کر لیا کہ یہ انسان جو نئی مخلوق ہے یہ بھی تقریباً سیم ایسا ہی بیہیو کرے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر اس کے بعد ان پر علمی برتری واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو ان چیزوں کے سامنے، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم سچے ہو اپنے اس اعتراض میں تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ان چیزوں کے نام تو ان کو نہیں آتے، یعنی کہ علم نہیں تھا ان کو، تو پھر حضرت آدم کے علم کی علمی برتری واضح ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ان کو وہ تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے واقف ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اصلاً جن تھا، انتہائی عبادت گزار ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کی سفارش کی وجہ سے وہ فرشتوں میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نے کیا کیا؟ سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اس کا کویسچن نمبر 7 ہے۔ ابلیس کے کیریکٹر کی دو بہت اہم کوالٹیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کی انٹروڈکشن کے طور پر پیش کی ہیں وہ ہیں کہ اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، اپنے آپ کو آدم سے اعلیٰ سمجھا، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض جڑ دیا کہ یہ آن میرٹ سلیکشن نہیں ہوئی، اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اس تکبر کی بنیاد پر، اس کے حسد کی بنیاد پر، اس مقابلے بازی کی بنیاد پر کہ میرے سے آنے والی نئی مخلوق میں سے آگے کیسے نکل گئی، میں تو زیادہ ڈیزرو کرتا تھا اس وراثت کو، زمین کی اس نیابت کو اور زمین کی اس خلافت کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر اب چونکہ اللہ سے تو وہ بدلہ لے نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے تمام غصے کا رخ آدم کی طرف کر دیا، اسکیپ گوٹنگ جس کو کہتے ہیں ہم، کہ قربانی کا بکرا بنا دیا، اور اللہ کو چیلنج کیا کہ اس آدم کو تو اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ اب اس نے کیئرفل
اس چیز کو آبزرو کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ پلاننگ اس کی دیکھیں، اس کی انٹیلیجنس دیکھیں، لیکن اس نے اپنی تمام اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو رانگ سائڈ پہ لگایا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب اس نے پلان کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا اس جنت میں رہو مگر ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اب اس نے پورا کرافٹ کی ایک سٹوری، پورا ان کو بہانے اور جھوٹ کے ساتھ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے آمادہ کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، آدم اور بی بی حوا نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئز کو کویسچن نمبر 8 ہے اور 38 آیت کریمہ ہے، ان کو جنت سے نکل جانے کا اور زمین میں جانے کا حکم دیا، لیکن جب جنت سے نکالا جا رہا تھا تو کیا انسٹرکشن دی گئیں زمین پر بھیجنے سے پہلے؟ تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ ہے جو اللہ کی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ دنیا میں آدم کو بھیجتے وقت بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے کمپلیٹلی ایک پیسفل لائف سپینڈ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر ان ہدایات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی سمپل سی بات ہے، سفر پہ جانا ہے، سفر کی آفتوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، تو اپنی جی پی ایس آن کر کے جائیں اس قرآن کا، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا کہ کہاں سے مڑ جانا ہے اور کہاں پر رک جانا ہے اور کہاں کیسے اپنے آپ سے بہتر فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 9 سورۃ البقرہ آیت 45، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ نے فرمایا کہ مدد کیسے آئے گی؟ ہماری اللہ سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا جان کر اپنے تمام مسائل اس سے شیئر کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ صبر سے اللہ کی مدد کا انتظار کریں، اور جب صبر کرنا مشکل ہو تو پھر نماز پڑھیں، تو اس سے ہمیں وہ اسٹرینتھ مل جائے گی، ہمیں رباط مل جائے گا۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ 10 کوئز کا کویسچن نمبر ہے اور 54 آیت کریمہ ہے۔ تو یقیناً اللہ کی ذات کا ایک تعارف تھا، جیسا کہ ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی پسند کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ وہ توبہ کا بہت ہی قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، پالنے والا، رحم کرنے والا، مہربان، ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہی تعارف ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اللہ تعالیٰ رب ہے جو کہ پالتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آل پاورفل ہے، ہر جگہ پہ پریزنٹ ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو واقعہ ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے وہ بنی اسرائیل کی تھوڑی سی سٹوری۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایز پولیٹیکل لیڈر، ایز اے ریلیجیس لیڈر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ اس کی ہسٹری یہ تھی کہ جو فرعون تھا وہ بہت ہی زیادہ ظالم اور جابر تھا، وہاں پر حکمران اور لوگوں کو ان کو ایکسپلائٹ کرتا تھا، ان کو کسی قسم کی کوئی سوشل، سول، پولیٹیکل، ریلیجیس رائٹس نہیں تھے۔ وہ انتہائی سبمسو اور سوشلی بہت زیادہ ایک محکوم قوم تھی۔ پھر حضرت موسیٰ جب گئے، انہوں نے جا کر فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ میری قوم کو آزاد کر دو، جیسے کہ آج آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں، تو فرعون نے اس تحریک پہ تو جو ہے منع کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ایک تحریک آزادی شروع ہوئی ان کے قوم ملک میں، اور پھر اس کے بعد جو فرعون تھا وہ طاقت میں تھا، وہ لوگوں کو مارتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ اب یہ اللہ کی ان پر خاص عطا تھی، لیکن یہ صرف ایک شروعات تھی ان پر عطاؤں کی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کا کام لینا تھا دنیا کی، یعنی دنیا کے وہ لیڈرز بننے تھے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کر دی۔ یہاں پر ہم اللہ کے ایک انعام کا ذکر پڑھ رہے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ پر ان کی رب نے کیا تھا، ان کی قوم پر۔ جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے ساتھ سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، گویا ان سے کہہ دیا گیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ایک تو اللہ کی عطا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ایک عادت اور پسندیدہ حرکت کیا ہے کہ آپ کو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ نہیں کہ رینڈملی ایک چشمہ نکال دیا اور سب ٹوٹ پڑے اس پر اور پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے، بلکہ پراپرلی آرگنائز کر کے اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوڑے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاؤنٹر مقرر کر دیے، اپنے اپنے کاؤنٹر سے جا کے پانی پئیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کھائیں اور پئیں لیکن اس کو ویسٹ نہ کریں، فساد نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی
یعنی جب آپ کسی جگہ پر اجتماعی طور پر کچھ کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوں تو اس وقت اس قوم کا مزاج نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ قوم کتنی کو ڈسپلنڈ ہے اور کتنی ان کی تربیت ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلے ان کے کھانے پینے کو ڈسپلن کیا کہ عزت کے ساتھ طریقے تمیز کے ساتھ کھاؤ اور اس میں ویسٹ نہ کرو، کھاؤ پیو ضرور. اس کے بعد اب یہاں پہ آ گئی ہے 12 کویسچن نمبر میں بنی اسرائیل کی ایک گندی عادت. وہ گندی عادت کیا تھی کہ وہ بے صبرے لوگ تھے. اب یہاں پر زوال یافتہ قوموں کی کچھ غلط عادات جو ہیں وہ ایک دو کویسچنس میں ہم پڑھ لیں گے. 61 کویسچن ہے. دیکھیں اللہ کی عطا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ قوم اس عطا کو لے کیسے رہی ہے. ہم سے ایک کانے پر ہی صبر نہیں ہو سکتا. تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے سے جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاری، اس کی ککڑی، کیوکمبر، اس کے کیڑے، اس کے گھیوں، اس کے مسور، اس کے پیاز. تو وہ چاہتے تھے کہ چسکا لگائیں، وہ تڑکے لگائیں، وہ چٹنیاں بنائیں. ہم سے تو یہ نہیں کھایا جاتا ایک سمپل سا کھانا جس میں من اور سلوا ہو. تو وہ چاہتے تھے کہ چسکے ہوں، اور چسکوں کے لیے انہوں نے ذرا جلدی کر دی. وہ کہتے تھے صبر نہیں کر سکتے ہم سے روز ایک ہی کھانے پر. تو زوال یافتہ قوموں کی ایک کوالٹی جو یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو وہ بے صبرے ہوتے ہیں. صبر سے انتظار کر رہے ہیں تو سب کچھ ملتا ہے. ظاہر ہے کہ اس قوم نے ہمیشہ صحرا میں تو نہیں رہنا تھا، ان کو سیٹلمنٹس ملنی تھیں تو وہاں پہ جا کے اپنی پسندیدہ کھانے بھی پکا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جلدی مچائی. نمبر 1 جلد باز کالی طبیعت کے مالک لوگ، یہ زوال یافتہ قوموں کی نشانی ہے. صبر کرنے والے لوگ اعلیٰ مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. نمبر 2 جو چسکے کے پیچھے بھاگنے والی قوم لوگ ہوتے ہیں، اکثر ان لوگوں کی زندگی کی صبح اور شام صرف چسکوں اور کھانے پینے کے پیچھے گزر جاتی. ایسے لوگ کوئی عظیم کام کے لیے منتخب نہیں ہوتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے پھر بتایا کہ کمتر شے لینا چاہتے ہو بہتر شے کے بدلے میں، تو پھر تمہاری غلط چوائس تمہیں تمہارے وہ اس مقام سے نیچے گرا دے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگ کو سلیکٹ کیا ہے. تو چوائس اچھی کرنی ہے. اس کے بعد 13 کویسچن ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی، بلکہ بالکل بڑھاپے اور نوجوانی کے بین ہو. تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ہاں جی، یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ اس واقعے کے نام کے اگینسٹ اس کا نام رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ ایک بھتیجے نے ایک چچا کو قتل کر دیا اور خود ہی مدعی بن کر اس کا مقدمے کا فیصلہ کروانے پہنچ گیا. تو پھر اس مقدمے کا فیصلہ یوں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر شریعت لینے اور کچھ ٹریننگ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گئے 40 ڈیز اور 40 نائٹس کے لیے، تو پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ابھی تک ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ بھائی اب ایک گائے کے سینے پر چھری چلاؤ، اس کے گردن پر چھری چلاؤ. تو اگر آپ سمبولیکلی لیتے ہیں تو بھی سمبولیکلی بھی جب تک کہ آپ کسی بھی اپنے دل کی خوشی سے کسی غلط راستے کو نہیں چھوڑتے، اپنے دل کے اندر غیر خدائی طاقتوں کے گلے پر چھری نہیں پھیرتے نا، تب تک آپ کا دل اللہ کے لیے خالص نہیں ہو سکتا اور اس دل میں اللہ نہیں اتر سکتا. تو پھر ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک اور زوال یافتہ قوم کی علامت ہمیں پتہ چلی، بہت مین میخ نکالنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ اپنی اٹینشنس کو ویسٹ کرنا ہے. انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی مائنیوٹس ڈیٹیلز پوچھی اپنے نبی سے اور اپنی زندگی تنگ سے تنگ کرتے گئے. تو یہ بھی ایک ہمارے سوشلی ایک جو ہیبٹ ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اسے، کہ جو لوگ بہت مین میخ نکالتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مائنیوٹ ڈیٹیلز پہ اپنے دماغ کو صرف کرتے ہیں، وہ اپنی بہت سی اٹینشنز اور انرجیز ویسٹ کر جاتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. اور پتھروں میں سے بھی تو یقیناً ایسے ہوتے ہیں. 14 کویسچن نمبر ہے جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان چٹانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی برآمد ہوتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تو قرآن ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے پیج پہ پڑھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو امور غیبیہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو غائب چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر تو جمے ہوئے ہیں، نہ ان میں کوئی ادراک ہے، نہ ان میں کوئی حص ہے، نہ ان میں کوئی سینس ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ پتھروں میں سینس ہوتی ہے. جمادات جو جمی ہوئی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں. کوئی اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، کوئی گر پڑتے ہیں، کوئی شک ہو جاتے ہیں، کہیں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تو اس سے ایک
ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ دل بھی اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بھی سمبولیکلی پتھروں سے تشبیہ دے کر فرمایا ہے کہ جو ان کے دل ہیں یہ ان جمی ہوئی جمادات کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، لہٰذا ان میں اثر نہیں ہوگا. تو انسانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے تشبیہ دی ہے یہاں پر. تو اس سے آپ نے بھی اپنی زندگی میں کوئی پتھر سے پتھر بھی شخص ہو تو اللہ کی رحمت کے بھروسے پر اس سے نا امید نہ ہو. کویسچن نمبر 15. اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، وہ علم نہیں رکھتے، کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو جی ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان پڑھ اور ناخواندہ وہ بندہ ہے جس کو قرآن کا علم نہیں ہے، تو یہ آپ پر فرض ہے اس کو حاصل کیجئے. نمبر 16. جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو. بنی اسرائیل سے بھی عہد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعتیں تقریباً ساری ایک جیسی ہی ہیں، جس میں کہیں پہ کچھ اصولوں میں تھوڑی سی تحریف اور تبدیلیاں ہیں. ادروائز جو بیسکس ہیں نا مورالٹی کے اصول وہ سیم ہیں کہ عبادت اللہ کی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، اسی کے سامنے ہمارا سر جھکے گا، اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کا خوف ہوگا، اسی سے امید ہوگی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہ انف نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ سے عبادت کرتے رہیں، ہمیں اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو ہم نے ایک ایسا کیریکٹر نہیں بننا جو ایروگنٹ ہو، جو تکبر کرنے والا ہو، جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو دھوکہ دینے والا ہو، جبکہ اس کے برخلاف ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز، اس کی مخلوق، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر عام انسانوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور حسن کلام سے بات کرنے والا بننا چاہیے. نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ضروری ہے. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف. اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. 85 آیت کریمہ ہے. جی تو یہ ہمارے آج کے مسلمانوں کی کہانی بھی دیکھ لیں. ہم سود نہیں کھاتے، اگر ہم شراب نہیں پیتے، اگر ہم سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، تو کیا ہم ہی مسلمان ایسے نہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو دھوکہ بھی دیتے ہیں؟ جو مسلمان عورتیں اپنی زینت کا اظہار کرتی ہیں، بے پرد پھرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، اور مسلمان نوجوان نظر بازی کرتے ہیں. اسی کتاب میں یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو کور کرو، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. کیا ہم سب نماز پڑھتے ہیں؟ تو کتاب کے ایک حصے کو مان کر ایک کو نہ ماننا، اس شخص کی سزا کیا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. تو اس کویسچن کا آنسر مل گیا کہ کیوں مسلمان اس دنیا میں عزت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کو 100% نہیں لیتے. حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے جو بھی اس کا خریدار بنا، یعنی جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. 18 ہے آپ کا کویسچن نمبر، اور اس کے آنسر میں آپ کو کر رہی ہوں. اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. کاش انہیں علم ہوتا. 102 آیت کریمہ. جی زوال یافتہ قوموں کی ایک اور نشانی، جو شخص اپنی جو بھی الہامی کتب کے حاملین میں سے کوئی کتاب کو اپنے پس پشت پھینکے گا، کتاب کے ایک حصے کو مانے گا اور ایک کو جھٹلائے گا، پھر اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا کہ پھر وہ لوگ کتاب کو چھوڑ کر کسی اور ہی چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور وہ تھا جادو ٹونا، جبت اور طاغوت، جو کہ بنی اسرائیل نے اڈاپٹ کیا. مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابل شہر میں 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے. لوگوں نے اس سے جادو سیکھا اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالی، حالانکہ وہ ان کو کہتے تھے فرشتے کہ ہم سے جادو مت سیکھو، ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں. لیکن وہ ٹوٹے پڑ رہے تھے وہ جادو سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو جادو سیکھتا ہے، جادو کا خریدار ہوتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اس کے دل سے ایمان نکل گیا. اور اس سے دوسری بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے. آیت نمبر جو اس سے اگلا ہے کویسچن نمبر 19 ہے، اور آیت نمبر ہے 109. تو اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دے بسبب ان کے دلی حسد کے. جی تو ایک چیز جو بڑی آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے دل میں حسد تھا نا، وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں بہت زیادہ نبوت ہوئی، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو
جو بنی اسرائیل تھے نا، حضرت اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا. بنی اسرائیل اپنے آپ کو بڑے کوئی پروگریسو اور بہت ڈیولپڈ انسان سمجھتے تھے، اور بنی اسماعیل کو کہا کرتے تھے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، پینڈو ہیں، جاہل ہیں. تو اس لیے پھر وہ اپنے آپ میں بڑے سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے، احساس تفاخر میں. لیکن جب آخری نبی جس کا کہ بہت ذکر اور چرچا تھا ان کی بکس میں، وہ آ گیا بنی اسماعیل میں سے، تو اب ان کو جیلسی فیل ہوئی، جو ایک شریکوں والی جیلسی ہوتی ہے. اس جیلسی کی بنیاد پر وہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جیلسی سے ایک درجہ آگے ہیں کہ وہ بدخواہ ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہی نہ رہیں، یہ کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب، کوئی خیر باقی نہ رہے. تو یہ جو جیلسی ہے، اس کا کی ڈیفینیشن یہاں سے ہمیں مل گئی کہ حاسد وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلی حسد کے سبب انہوں نے کوشش کی کہ تمہیں کسی طرح پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن سے حسد کیا جا رہا ہے یہ مشورہ دیا کہ ان کی باتوں سے اے مسلمانوں تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا ہے. 20 ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ جھکا دے اللہ کی طرف اور جو احسان کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے. تو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل امن، خوف مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے اور ماضی کے ریگریٹس ہوتے ہیں، ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں، اور ماضی کے بارے میں انسان کے دل کو غم لگا رہتا ہے. تو اس کا ماضی اور مستقبل سکیور ہو گیا جو اللہ کے سامنے جھک گیا. اس کے بعد نمبر 21 پہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، نہ ان سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یعنی جب کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو یہی دو کام ہیں، یا تو پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے یا کوئی انفلوئنس سے. تو انفلوئنس تو ہو گئی نہیں سکتا، کوئی نسبت وہاں پہ چلے گی نہیں. قرآن پاک کہہ رہا ہے کوئی نسبت نہیں چلے گی، نہ کوئی مدد، نہ کوئی فدیہ. اس لیے اپنے عمل پہ بھروسہ کر کے جائیے گا. اب 22 سے لے کر 25 تک جو ہماری آیات ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں ہیں. ابراہیم کا کیریکٹر کی ایک بہت اہم کوالٹی جو کہ 22 کویسچن میں اور آیت نمبر 124 میں ہم نے پڑھی. اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا. تو جو کمپلیٹ کرنا ہے کام کو فنشنگ ٹچ تک کی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ انسان کی ایک پرسنل عادتوں پہ بھی کمنٹری کر سکتے ہیں ہم کہ جب آپ کوئی کام فنش کرتے ہیں، اٹ مینس دیٹ یو آر ویجیلنٹ، یو آر ایکٹیو. آپ کوئی بھی کام بہت ہی زبردست طریقے سے کرنے کی کوالٹی رکھتے ہیں، آپ پلاننگ کرتے ہیں تو ہی آپ اپنی باتوں کو کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم ویژنری بندے تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، لیجنڈ تھے، اپنے دور سے کہیں آگے کا سوچنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک یہ چیز تھی، اور دوسرے وہ ہائیلی ایکٹیو تھے، بہت پازیٹیو تھے. ابراہیم میں تمہیں بنی نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ یعنی کہ امام بنانے کے لیے کوالٹی میں انسٹرکشنز کو فالو کرنا، سبمٹ کرنا، بات کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ میں تمہیں بنی نوع انسان کا امام بنانے والا ہوں. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو قرار دیا لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور اسے جائے امن قرار دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. 125 آیت اور کوئز کا کوسچن نمبر 23. ابراہیم علیہ السلام کو نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں دو چیزیں اپنی طرف سے خود ایڈ کی. ثواب کا ذریعہ بنا دیا کہ وہاں پر جو بھی جاتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ایک نماز کے بدلے میں ثواب ملتا ہے، اور لوگ وہاں پہ لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، یہاں وہاں پہ اٹریکشن ہے. تو سوچیں کہ یہ چیزیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ پروو کر لیتا ہے تو اس میں پھر وہ برکتیں داخل کرتا ہے، وہ چیزیں دیتا ہے اس کو جو کہ کبھی بھی کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتے، اور اسے جائے امن قرار دیا. تو یہ جتنے بھی لوگ بیت اللہ جاتے ہیں وہاں کی پیسفل ایٹماسفیئر سب نے محسوس کی ہوگی. اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی تھی میرے پروردگار میرے اس گھر کو امن والا بنا دے، اور یہاں بسنے آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر. اور اے ہمارے پروردگار ان میں یہ 126 آیت کریمہ ہے. اب اس میں حضرت ابراہیم کی خوبصورت دعا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے
پہلے بھی ڈسکس کیا، حضرت ابراہیم بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان تھے، تو ان کی دعا میں انہوں نے امن کی دعا کی، اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن والا بنا دے، اس کو ایکسٹرنل انٹرنل ہر قسم کے حادثوں آفتوں سے بچانا، اس کو ظالم جابر حکمرانوں سے بچانا۔ اس کو دیکھیں، آپ اپنے گھر میں امن میں بیٹھے ہیں، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں امن سے، آپ کے گھروں میں اکانومی، آپ کے کاروبار پرامن ہے، تو کتنی وہ ایک بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ امن اوور آل پراسپیرٹی کی طرف لیڈ کرتا ہے سوسائٹی کو۔ تو یہ اس دعا کی وسعت دیکھیں اور اس کی گہرائی دیکھیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھلوں کا رزق مانگا، کیونکہ دال روٹی سب کہتے ہیں جی دال روٹی اللہ کا شکر ہے چل رہی ہے، پھل جو ہے وہ رزق کی فراوانی کی دلیل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وسعت کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی، اور وہ مانگ کب رہے ہیں، ان کے ویژن دیکھیے کہ جب وہاں پر صرف وہ ہے اور ان کا بیٹا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو خوب مانگا کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا آپ کی زندگی میں قبول نہ ہو، لیکن آپ کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ قبول ہو جائے۔ لاسٹ جو کویسچن ہے، اے ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک رسول اٹھا جو خود انہی میں سے ہو، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا کی وسعت دیکھیے کہ 3000 ایئرس بعد یہ دعا قبول ہوئی۔ بنی اسماعیل میں سے اللہ نے ایک رسول اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس نبی کی جو کوالٹیز تھیں اس میں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے امن مانگا، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے خوشحالی مانگی، پولیٹیکل سوشل پراسپیرٹی مانگی، تعلیم مانگی، حکمت۔ تو یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ تو یہ تھا جی پہلے پارے کا کوئز اور ساتھ اس کی مختصر سی تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔